السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر طیفان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں، آج ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انڈین پارلیمنٹ کی، جس کے اندر نریندر مودی جی کے سامنے ایک مسلم بھائی نے تلاوت قرآن پاک کی ہے، سورہ یاسین کی۔ تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی زیادہ مزے کی لگنے والی ہے، پلیز آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور جانتے ہیں اس کے حقائق کیا ہیں۔ لیٹ گیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 28 مئی 2023 وہ دن تھا جب بھارت کی نئی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا۔ یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ دنیا بھر میں کئی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی عمارت تبدیل کی یا نئی بنوائی، مگر ان کے چرچے اتنے نہیں ہوئے جتنا تذکرہ اس افتتاح کی تقریب کا ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عظیم الشان عمارت کے افتتاح کے موقع پر روایتی رسومات کی ادائیگی کی اور وہاں موجود پنڈتوں نے بھجن بھی گائے، مگر سب سے خاص بات یہ بھی اس تقریب میں ہوئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ نریندر مودی، جس کا ماضی مسلمانوں کی مخالفت سے بھرپور ہے اور جا بجا مسلمانوں کے لیے نفرت انگیز باتیں بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، گجرات فسادات میں اس کا نام آیا اور امریکہ نے اس کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی۔ سیاسی تقریروں میں اسلام کو نشانہ بنا کر ووٹ حاصل کرنا اس کی پرانی عادت ہے، اور اس افتتاح سے چند دن پہلے ہی انہوں نے ہونے والے انتخابات میں کی گئی نفرت انگیز اور اسلام مخالف تقریریں کس کو یاد نہیں۔ ان سب کے بعد یہ مناظر نہایت حیرت انگیز تھے کہ مودی اپنے سامنے بیٹھے مسلمان سے سورہ رحمان کی تلاوت سن رہا تھا۔ اس کی پوری کابینہ یہاں بیٹھی تھی اور مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دینے اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی دھمکی دینے والا یوگی آدتیہ ناتھ بھی یہی اس تقریب میں موجود تھا، اور سب سر جھکائے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سن رہے تھے۔ مودی کے سامنے جب سورہ رحمان کی آیات پڑھی گئیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادب سے بیٹھ گیا، کندھے جھکے ہوئے، سر نیچے تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جب ورد ہوا، مودی کی آنکھیں اٹھ نہ سکیں۔ آپ بھی تلاوت کلام پاک کے یہ روح پرور مناظر دیکھیے۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سیکولر ہونے کے دعوے دار ملک بھارت میں مسلمان اقلیتوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس تقریب کو بھی لوگوں نے بہت حیرانی سے دیکھا۔ سب کو معلوم ہے کہ ہندو دھرم میں کئی کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو پوتر سمجھا جاتا ہے، مگر اس سب کے لیے ہندو پنڈت عجیب و غریب طریقے اپنانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گھٹنوں کے بل چلواتے ہیں، ایڑیاں رگڑواتے ہیں اور ماتھا زمین سے ٹکرانے پر مجبور کرتے ہیں، اور کوئی ان کے کسی حکم پر نہ نہیں کہہ سکتا۔ مودی کے بھی کچھ ایسے ہی مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے، جس میں پنڈت نے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنے کی ہدایت کی۔ مودی اس سے ایک قدم آگے گئے اور لیٹ کر پرنام کیا، جس کا دنیا کے دیگر ممالک میں بہت مذاق بھی بنایا گیا۔ سنگول کو اور سبھی آدینوں کو ساشٹانگ نمسکار کر رہے ہیں۔ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम। اب دوبارہ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو ناظرین، پہلے تو یہ مناظر سامنے آنے پر ہندو کٹر قوم پرست جماعتوں اور پنڈتوں نے نریندر مودی پر خوب تنقید کی، پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، جس نے اس معاملے کو اور بھی ہوا دی۔ بی جے پی کے مخالفین نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں سورہ رحمان کی تلاوت کو شامل کر کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے تعصبانہ رویے کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دکھاوا وزیر اعظم کو مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے الزامات سے بری نہیں کر سکتا۔ مودی کے مخالفوں نے
ان کو متنازع شہری قانون CAA اور گجرات کے فسادات یاد کرائے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا اقدام یاد کرایا اور کہا کہ مودی نے اصل میں یہ رسم اس لیے نبھائی کہ وہ خود کو بادشاہ اور ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کو اپنے نیچے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح نہیں کیا بلکہ اپنے نئے محل اور اپنی تاج پوشی کی تقریب رکھی ہے۔ بھارتی صحافیوں کو بھی مودی کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ بھایا اور پونم جوشی نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ مودی کی منافقت ہے۔ بھارت کے صدر کو اس تقریب سے باہر رکھا گیا۔ مسلمانوں کو آئے دن شیطان کے طور پر پیش کرنا، ان کو برا بھلا کہنا اور پھر تلاوت سننا سیکولرزم نہیں بلکہ منافقت ہے۔ یہ شرمناک اور ذلت آمیز ہے۔ ایک اور صحافی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں تلاوت کرائی، مہاویر کے گرنتھ پڑھے اور بھجن گائے گئے۔ ملک کو دھرم شالہ میں تبدیل کر دیا ہے کیا؟ کچھ لوگوں نے تو مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی اور کہا کہ پارلیمنٹ میں تلاوت کرا کے دیسی ہٹلر نے بتا دیا کہ پارلیمنٹ محفوظ ہے۔ புனித நீர் வார்க்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்। ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کچھ بھی ہو سننے والے کے دل پر رعب تو طاری ہوتا ہی ہے۔ اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لب کشائی کی اور بتایا کہ قرآن پاک کو توجہ سے سننا فرض ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں توجہ پوری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سنو۔ یہ ایسا کلام ہے جو خالص اور 100% اللہ پاک نے کہا اور نازل کیا ہے۔ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو دلوں پر ایک دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ انسان تو خدا کے سامنے کچھ نہیں، وہ اس روب تلے آنکھیں جھکا لیتا ہے اور توجہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ دلوں دماغ پر قرآنی آیات اپنا نقش ضرور چھوڑتی ہیں۔ As far as the views are concerned amongst the scholars, there are two groups of scholars. One group of scholars says that it is fard. When the Quran is being recited, you have to listen to it attentively. And they quote the Quranic verse of Surah Araf, chapter number 7, verse number 204, which says that when the Quran is recited, listen to it and be at peace. ناظرین، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے آداب کا خیال رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے نہایت ضروری ہے، ورنہ خدائی کلام کا ادب نہ کرنے کا گناہ کیا ہے؟ یہ انسانی سوچ کی حدود سے بھی پرے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی یہ بری جگہ ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے کیا ہے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو عزیز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور نریندر مودی جی کا اپنی پارلیمنٹ کے اندر تلاوت قرآن پاک کرانا، یار یہ تو سن کے میں شاکڈ ہو گیا ہوں کہ ہندو مذہب سے بلونگ کرنے والا جو آدمی ہے وہ اپنے ہی پارلیمنٹ کے اندر قرآن پاک کو پریفر کر رہا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ یہ ایک شاکنگ نیوز ہے، میں نے سن کے یقین کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ تو یار بہرحال انڈین گورنمنٹ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن سیکولرزم انہوں نے کریٹ کر دیا، انڈیا کو بہت ہی زیادہ ڈیولپ کر دیا۔ آپ کی کیا اوپینین، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سپورٹ بھی کرنا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔